اگر میں ایک دوسرے انسان کو اس کی گردن کے پیچھے سے ایسے پکڑوں اور اس کو اس طرح سے پکڑ کے اس کا سر زور سے دیوار پہ مار دوں تو اس کو کتنی بری چوٹ لگ سکتی ہے. اسی طرح یہ جو کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اس کو لوں اور اس سے کسی کی پٹائی کروں، اس کو ماروں، اس کو چوٹ پہنچاؤں، یا اس طرح اور بھی کسی بھی انداز میں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی جسمانی تشدد یا فزیکل ٹارچر کروں، تو یہ باتیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کو سن کے بھی کتنی عجیب لگ رہی ہوں گی. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سننے والے کہ یہ میں کیسی عجیب و غریب بہکی بہکی سی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسمانی تشدد یا فزیکل ٹارچر ہے اس کو لے کے ہم بہت زیادہ حساس ہیں. لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ اتنا ہی زیادہ حساس ہم اپنے الفاظ کو لے کر نہیں ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے عمل سے زیادہ ہمارے الفاظ دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اتنی زیادہ تلخی ہوتی ہے، اتنے زیادہ وہ زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان اس کی جو تلخی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی تلخی اور تکلیف زندگی بھر اس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پاتا. ہم اپنے پاسٹ میں بھی دیکھیں، ہمارے پاسٹ میں ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے کہ کسی کے عمل سے ہمیں کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے، تو ہم اب محسوس کرتے ہیں کہ وہ چوٹ بھی ختم ہو چکی ہے، ہم اس کو بالکل بھول چکے ہیں، ہمارے جسم پہ اگر کہیں چوٹ لگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن کسی کے کوئی الفاظ، کوئی برے الفاظ، کوئی نیگیٹو الفاظ اگر کسی نے ہمارے خلاف بولے تھے ماضی میں، لیکن وہ ہمیں آج تک یاد ہوں گے. ہم اپنے دل پر آج بھی اس کی نیگیٹیوٹی کو، اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے. اور بعض اوقات تو کسی دوسرے کے الفاظ آپ کو ایسا لگے گا کہ آج تک آپ کے دل میں ایک خنجر کی طرح پیوست ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ارے یار میں غصے میں تھا، غصے میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا. اب غصے میں انسان برا بھلا ہی تو کہے گا. لیکن ایسے بہت سے غصہ کرنے والے میں نے دیکھے ہیں، اور اس میں خود بھی شامل ہوں، کہ غصہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور یہ تو میں نے بہت زیادہ برا بھلا دوسرے کو بول دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں انسان جب ہو تو اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اسے چپ رہنا چاہیے، اور اسے جو ہے اپنے غصے کو ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ غصہ جو ہے یہ ایک ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے، کچھ دیر رہتی ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے غصے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 سکھ. تو غصے میں انسان ہے تو بجائے اس کے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں آپ برے الفاظ بولیں گے، تو بہتر ہے آپ خاموش رہیں، اور جب وہ غصہ ختم ہو جائے تو ہی ہم کچھ بولیں. تو اس سے ہم جو ہے غصے میں دوسرے کو کچھ برا بھلا کہنا، اس طرح اس سے ہم بچ سکیں گے. اسٹڈیز کے مطابق ایک عام انسان پورے دن میں تقریباً 10,000 الفاظ بولتا ہے. تو آئے ہم کچھ تجزیہ کرتے ہیں اپنے الفاظ کا. ہم ایک دن میں جو 10,000 الفاظ ہی بول رہے ہیں، کسی دن بیٹھ کے سوچیں کہ آج ہم نے جو اپنے 10,000 الفاظ بولے وہ کس طرح کے تھے، اس میں سے کتنے پازیٹیو الفاظ تھے، کتنے نیگیٹو الفاظ تھے، کتنے وہ الفاظ تھے جس میں ہم نے کسی کو کچھ برا بھلا بولا، کسی کے خلاف بات کی، کہ کسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہوگی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو الفاظ ہیں، جو 10,000 الفاظ ہم روز بولتے ہیں، اس میں زیادہ الفاظ پازیٹیو رکھیں. کیونکہ ایک اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں، کوئی برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے جس کو ہم برا بھلا جس کے خلاف کہہ رہے ہیں اس کو تو ظاہر ہے وہ چیزیں بری لگیں گی، اس کو تو تکلیف ہوگی، لیکن ہمارے اندر بھی اس کا ایک نیگیٹو اثر رہے گا. اگر آپ کوئی کڑوی کسیلی چیز کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے منہ میں ٹیسٹ اس کا آ جاتا ہے اور بہت دیر تک آپ کے منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی برا لفظ اپنے منہ سے نکالیں گے تو وہ منہ سے لفظ تو نکل جائے گا، لیکن اس کا بیڈ ٹیسٹ آپ کے منہ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں رہے گا. اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ جب غصے میں ہم کسی کو کچھ برے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں خود ہی پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو یہ جو بیڈ ورڈز ہیں، کسی کے خلاف برے الفاظ ہیں، وہ دوسرے کو تو تکلیف دیتے ہی دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی ان کا اثر نیگیٹو ہی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو روزانہ ہم 10,000 الفاظ بولتے ہیں اس میں پازیٹیو ورڈز ہوں، نیگیٹو ورڈز نہ ہوں، اور دوسرے کے خلاف بری باتیں بالکل نہ ہوں، کم سے کم ہوں. کیونکہ اگر
ہم ایسے انسان بن جائیں گے کہ کوئی انسان ہم سے بات کرے تو ہم اس کو اس سے پازیٹیو بات کریں، اچھی بات کریں، ہم سے بات کر کے دوسرے انسان کا بھی موڈ اچھا ہو اور پازیٹیو وائبس ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے، ہماری پرسنالٹی سے دوسرے کو فیل ہو. تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک مسکراہٹ جو ہے ہماری، ذرا سا ایک چھوٹا سا عمل ہے مسکراہٹ، وہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے. تو ہمارے اچھے الفاظ، پازیٹیو باتیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن سکتی ہیں. اس صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا ثواب ہمیں بعد تک ملتا رہے. یعنی کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی اچھی بات کی، کوئی پازیٹیو بات کی، کوئی اچھا مشورہ دیا، تو اس وقت وہ ہم سے سن کے ہی کہے گا کہ جی تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو اس وقت بھی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب بعد میں بھی وہ اس بات کو سوچے گا کہ آپ نے اس سے اچھی بات کی تھی، مسکرائے تھے اور اچھی پازیٹیو بات کی تھی، تو جب وہ آپ کی اس بات کو سوچے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، تو یہ اس طرح سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن ہمارے برے الفاظ ہمارے لیے گناہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں. اب یہ گناہ جاریہ کیا چیز ہے؟ جس طرح صدقہ جاریہ وہ ہے کہ جس کا ثواب ہمیں بعد تک ملتا رہے، اس طرح گناہ جاریہ وہ ہو سکتا ہے جس کا گناہ ہمیں بعد تک ملتا رہے. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی برے الفاظ بولے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب وہ ان برے الفاظ کا درد اپنے دل میں محسوس کرے گا بعد میں بھی، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں ہمارے گناہ میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس طرح اپنے برے الفاظ سے اپنے لیے گناہ جاریہ میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق تو اچھا مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں. یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسے عمل یا اس کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز اور اپنے الفاظ کو دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ہمارے ایکشنز یا ہمارے الفاظ دوسرے کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، اور ایسے الفاظ تو ہمیں بالکل نہیں بولنے چاہیے جن کا اثر دوسرے کے اوپر ایسا ہو کہ وہ بعد تک اس کی تلخی کو محسوس کرتا رہے.